والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال تبارك وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. آواز نہیں آ رہی صحیح. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، 2024 ختم ہونے والا ہے اور 2025 کی شروعات ہوگی. سال کا شروع ہونا اور سال کا ختم ہونا یہ انسانوں کے لیے عبرت، سبق اور پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو ایمان کی نعمت سے نوازتا ہے اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عقل، سمجھ عطا فرماتے ہیں، ایسے لوگ سالوں کے آنے اور جانے سے عبرت لیتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں. ان انسانوں کے لیے سال کا آنا خوشی اور مسرت کا ذریعہ نہیں ہوتا، بلکہ فکر اور غور و فکر، سوچنے کا، احتساب کرنے کا، جائزہ لینے کا وقت ہوتا ہے. اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے، اعمال نہیں ہیں، شریعت سے تعلق نہیں ہے، دین سے تعلق نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے سال کا آنا ناچنے کا ذریعہ بنتا ہے اور خوشیاں منانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کو یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور دوبارہ جب ہم زندہ ہوں گے تو ہم نے جو یہ زندگی گزاری تھی، اس زندگی کے بارے میں ہم سے حساب و کتاب لیا جائے گا کہ کیسے تم نے زندگی گزاری تھی. ہم نے زندگی تم کو ناچنے کے لیے، کھیل کود کرنے کے لیے نہیں دی تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے، اس کے احکام پہ چلنے کے لیے ہم نے زندگی عطا کی تھی. اس بارے میں کل قیامت کے دن انسان سے حساب ہوگا، اور جس انسان کو یہ احساس رہے گا تو پھر وہ دنیا میں اپنی زندگی سے جیسے جیسے سال ختم ہوتے جاتے ہیں، وہ خوش ہونے کے بجائے فکر مند ہونا شروع کر دیتا ہے. اس وجہ سے کہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں خوشی کیوں مناؤں گا، اس وجہ سے کہ میں تو قبر کے قریب پہنچ رہا ہوں، میں تو مرنے کے قریب پہنچ رہا ہوں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ایک زندگی لے کر آیا تھا، ایک عمر لے کر آیا تھا، وہ عمر میری ختم ہو رہی ہے، اور یہ سالوں کے جانے کی وجہ سے میری عمر گھٹتے جا رہی ہے اور میں اپنے انجام کو پہنچنے والا ہوں. تو لہذا خوشی اس انسان کو کیسے ہوگی کہ جو مرنے کے قریب پڑا ہوا ہو، اور جو بستر میں پڑا ہوا ہو، جو دواخانے میں پڑا ہوا ہو، اور آپ اس کو جا کر بولے کہ آپ خوشیاں منائیے کہ نیا سال آ گیا ہے، یا آپ خوشیاں منائیے کہ آپ کے یوم پیدائش آ گیا ہے، آپ کے پیدا ہونے والا دن آ گیا ہے، تو وہ کہے گا کہ میں خوشی کیسے مناؤں گا، میں تو اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں.
میں بیماریوں میں مبتلا ہوں، میں دواخانے کی بیڈ پر لیٹا ہوا ہوں، میں ہاسپٹل میں مرض اور زندگی کے بیچ میں کھیل رہا ہوں، اور معلوم نہیں کہ کب میری سانس اکھڑ جائے اور کب میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے، تو میں خوشیاں کیسے مناؤں گا؟ تو وہ انسان کو اس بات کا احساس ہے کہ جو بیماری کے عالم میں مبتلا ہے یا دواخانے میں شریک ہے اور اس کو معلوم نہیں کہ آگے کا منحلہ اور آگے کی منزل اس کے ساتھ کیا پیش آنے والی ہے، تو جیسے وہ انسان اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھ گیا ہے، ویسے اسلام یہ چاہتا ہے کہ دنیا کا ہر انسان اس حقیقت کو سمجھے کہ تمہارے ساتھ بھی وہ مرحلہ آنے والا ہے اور تمہارے ساتھ بھی وہ گھڑی آنے والی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے تو اس میں تفصیل کے ساتھ اس دنیا کی زندگی کو بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت اس واسطے بنائی ہے، پیدا کی ہے تاکہ لوگوں کا ہم امتحان لے کہ اچھے عمل کر کے کون آئے گا۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے کہ وہ اچھا عمل کر کے ہمارے پاس آتا ہے یا برا عمل کر کے ہمارے پاس آتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ بھی صاف فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو لہذا زندگی اللہ نے اس واسطے دی ہے تاکہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے بنو، اللہ کی بندگی کرنے والے بنو۔ اگر تم اللہ کی بندگی نہیں کرو گے تو تم اپنی زندگی کے مقصد کو ضائع کرنے والے شمار کیے جاؤ گے۔ اگر تم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے احکام کے مطابق عمل نہیں کرو گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل نہیں کرو گے، تو تم غافلوں میں شمار کیے جاؤ گے، نادانوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ اللہ نے اسی کو قرآن میں بیان کیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ عقل مند وہ لوگ ہیں کہ جو دن اور رات کے نظام کی تبدیلی سے عبرت لیتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، جو اللہ کو پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو ہر حال میں پکارتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں، سوئے ہوئے ہیں تو بھی اللہ کو پکار رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کر رہے، کھڑے ہوئے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کر رہے، اور رات کے وقت جب نیند کا عالم ہوتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے کتنے بندے ایسے ہیں جو رات کے آخر میں اپنے بستروں سے اڑ جاتے ہیں اور اٹھ کر ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور روتے ہوئے ہم کو امید اور خوف سے پکارتے ہیں۔ امید اس وجہ سے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، اور خوف اس وجہ سے کہ میرے اعمال بہت زیادہ خراب ہے، یہ معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا مواخذہ کیا جائے گا اور میرے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے گا۔ اس امید میں اللہ کے نیک بندے راتوں میں اٹھ کر اللہ کو پکارنے والے بنتے ہیں اور راتوں میں اٹھ کر اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے بنتے ہیں۔ اللہ نے اس چیز کو بیان کیا کہ تم دنیا کو یہ مت سمجھو کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہو، دنیا میں تم عارضی طور پر بھیجے گئے ہو، کچھ وقت کے تم کو زندگی گزارنا ہے، اس کے بعد زندگی گزارنے کے بعد تمہاری یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ آج ہم جائزہ لے کہ ہم سے پہلے کتنے لوگ تھے، ہمارے دادا، سکر دادا، آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے پردادا کو یاد کرنے والے ہیں، سکر دادا کو یاد کرنے والے ہیں، ان سے اوپر کے لوگوں کو یاد کرنے والے ہیں؟ کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے۔ اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو چند مہینوں چند سالوں تک باپ کو یاد کریں گے، اس کے بعد باپ کو بھی بھول جائیں گے، دادا کو بھی بھول جائیں گے۔ تو جیسے ہم نے اپنے لوگوں کو بھلا دیا، ایک وقت وہ آئے گا کہ آنے والے لوگ ہم کو بھی بھلا دیں گے، ہم بھی ان کے لیے ایک ماضی کا قصہ، ماضی کا کچھ یادگار لوگ بن کے رہ جائیں گے کہ ہمارے فلاں دادا تھے یا ہمارے فلاں رشتہ دار تھے۔ تو کامیاب دنیا میں انسان کون ہوگا؟ وہ ہوگا جو اس دنیا میں اللہ کی عبادت اور بندگی کر کے دنیا سے جائے گا، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کر کے دنیا سے جانے والا بنے گا۔ تو یہ جو نیا سال آتا ہے
اور سال ختم ہوتا ہے تو پہلی چیز جو انسانوں کو سوچنے کی ہے، پہلی چیز جس کا انسانوں کو جائزہ لینا ہے وہ یہ ہے کہ میری یہ زندگی عارضی زندگی ہے، فانی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، میں ہمیشہ جینے کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا ہوں، میں ایک نہ ایک دن مرنے والا ہوں۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے ذکر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہم لوگ تذکرہ بھی سنتے ہیں، اگر ہمارا کوئی رشتہ دار مر جائے تو اس کے نام کی تختی بنا کر قبر پر لگاتے ہیں تو پہلے اسی آیت کو لکھتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، ہر جاندار کو، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، صرف اللہ کی ذات دنیا میں باقی رہنے والی ہے، باقی ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور ایک جگہ اللہ نے سورہ جمعہ میں فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہیے کہ جس موت سے ڈر کر تم بھاگ رہے ہو، یاد رکھو ایک نہ ایک دن وہ موت تم سے آ کر مل کر رہے گی، تم موت سے بھاگ کر اللہ سے چھٹ نہیں سکتے۔ وَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ مرنے کے بعد تم عالم الغیب والشہادہ جو تمہارا پروردگار ہے اس کے پاس تم لوٹا ہو جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اس کے بعد وہ اللہ تم کو بتلائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کام کیے تھے، دنیا میں کیسی زندگی گزاری تھی، وہ اللہ ساری چیزوں کو بیان کرے گا۔ اور ایک حدیث جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تزال قدم ابن آدم عند ربه حتى يسأل عن خمس، کہ کسی انسان کا قدم اللہ کے پاس سے اس وقت سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک کہ اللہ 5 چیزوں کے بارے میں انسان سے پوچھ نہ لے۔ کوئی انسان اللہ کے سامنے سے بچ کر بھاگ نہیں سکے گا جب تک کہ اللہ 5 چیزوں کا سوال نہ کر لے۔ عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، کہ اللہ پہلے پوچھے گا کہ میں نے جو زندگی دی تھی اس زندگی کو کہاں پر ضائع کیا، میں نے تم کو جو زندگی دی تھی وہ زندگی اس واسطے دی تھی کہ میرے مطابق جینے والے بنو، میری مرضیات کو پورا کرنے والے بنو، اس زندگی کے بارے میں اللہ حساب لے گا۔ اس کے بعد پوچھے گا میں نے جوانی دی تھی، اس جوانی کو تم نے کہاں پر ضائع کیا، جس جوانی میں تم میری اطاعت کر سکتے، میری فرمانبرداری کر سکتے، اپنی خواہشات کو کچل کر، اپنے ارمانوں کو دبا کر، اپنی تمناؤں کو مٹا کر میری مرضی کو پورے کرنے والے بنتے، میری نبی کے مرضیات کو پورا کرنے والے بنتے، تو اللہ جوانی کے بارے میں پوچھے گا، اللہ مال کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا تھا اور مال کہاں پر خرچ کیا تھا، اور اللہ آخر میں پوچھے گا کہ تم کو جتنا علم حاصل تھا، جتنی معلومات دین کی تمہارے پاس تھی، ان معلومات کے مطابق تم نے کتنا عمل کیا۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کتنا زیادہ معلوم کیا تھا، بلکہ اللہ یہ پوچھے گا کہ جتنی بھی معلومات تمہارے پاس تھی، تھوڑا بہت تمہارے پاس علم تھا، تم کو معلوم تھا کہ نماز فرض ہے، تم کو معلوم تھا کہ حرام سے بچنا فرض ہے، تم کو معلوم تھا کہ اللہ کی اطاعت کرنا فرض ہے، تم کو معلوم تھا کہ نبی کی پیروی میں نجات ہے، تو تم نے اس پر کتنا عمل کیا۔ اللہ قیامت میں انسانوں سے اس کے بارے میں پوچھے گا، کوئی انسان بچ کر بھاگ نہیں سکے گا۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اگر تم اس موت سے بچ کر کسی مضبوط قلعے میں جا کر چھپ جاؤ تاکہ وہاں تم کو موت نہ آئے، تو اس مضبوط قلعے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہاری موت کا وقت وہاں پر لکھا ہوا ہے تو وہاں موت تمہاری آ کر رہے گی، وہاں موت تمہاری آ کر رہے گی۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، اللہ نے فرمایا کہ انسان کا جب وقت مقرر آتا ہے تو نہ ایک لمحے کے لیے وہ آگے ہوتا ہے نہ ایک لمحے کے لیے پیچھے ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس ایک آیت گزری تھی تفسیر میں قرآن کریم کی کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ کتنے لوگ وہ ہیں جو راتوں کو بستر پر سو جاتے ہیں، بڑے مزے سے سوتے ہیں، گھوم کر پھر کر نافرمانی کر کر نمازوں کو چھوڑ کر اللہ کی شریعت کی خلاف بغاوت کر کے آرام سے سو جاتے ہیں اور پلان اور منصوبے بناتے ہیں کہ میں صبح اٹھ کر یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ کتنے لوگوں کو ہم نیند کی حالت میں موت کی نیند سلا دیتے ہیں، وہ پھر صبح کے سورج کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے، پھر وہ اپنے بستروں سے اٹھنے کے قابل نہیں ہوتے، بلکہ رات کو سوئے تھے کہ صبح اٹھ کر یہ کام کریں گے،
لیکن اللہ نے ان کا وقت رات میں لکھ کر رکھ دیا تھا، تو نیند کی حالت میں موت کا فرشتہ آتا ہے اور ان کی روح کو قبض کر کے چلے جاتا ہے، اور جب صبح اٹھایا جاتا ہے تو رات میں جو صحت مند تندرستی کی حالت میں بہترین انداز میں سویا تھا، وہ صبح مردہ لاش کی حالت میں اپنے بستر پر بے مددگار پڑا ہوا آپ کو ملے گا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ حقیقتیں ہیں جو قرآن میں اللہ نے انسانوں کو بیان فرمائی ہے، اور ان حقیقتوں کے بارے میں اللہ نے اس لیے بیان فرمایا تاکہ تم کو یہ سارا منظر ذہن میں رہے کہ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی دنیا ہے، اس دنیا میں تم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن پر سب سے زیادہ افسوس اور ملال ہوتا ہے جو میری زندگی سے ختم ہو جائے اور اس دن میں میں نے کوئی نیک کام نہ کیا ہو۔ مجھے اس دن پر سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ میری زندگی سے ایک دن ختم ہو گیا اور مجھے اس دن کوئی نیکی کا عمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ کتنے مسلمان ہیں کہ جن کے گزشتہ کل کا دن گزرا اور دن میں ایک نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا، جو اللہ کا فرض تھا اور ایک فرض ادا کرنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ کیا یہ ہمیں پچھتاوے کا موقع نہیں ہے؟ یا ہمیں حسرت اور ملال اور رنج کرنے کا موقع نہیں ہے کہ آدمی کے اگر 100 روپے گم جائے تو وہ ڈھونڈتا ہے، وہ ہر جگہ تلاش کرتا ہے، وہ جس راستے سے گیا تھا اس راستے کو پھر واپس آتا ہے، کہیں اس راستے میں میرے 100 کی نوٹ گر تو نہیں گئی ہے، صرف 100 کی نوٹ گر گئی ہے، اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاتا ہے۔ اور ہماری زندگی سے 360 دن ختم ہونے جا رہے ہیں، ہماری زندگی کا ایک سال ختم ہونے جا رہا ہے، ہماری زندگی کا ایک سال گم ہونے جا رہا ہے، لیکن ہم کو کبھی فکر نہیں ہوتی کہ میں نے ان 360 دنوں میں کتنے دن اللہ کی اطاعت کی ہے، کتنے دن اللہ کی فرمانبرداری کی ہے۔ میری زندگی کا خزانہ یہ دن ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو دن ہے یہ تمہارے رجسٹر ہے، یہ تمہاری فائلیں ہیں، یہ تمہارے صحیفے ہیں، ان دنوں کے اندر تم اچھے اعمال کو لکھا لیا کرو، تم نیکی کے کام کر کے ان رجسٹروں کو، دفتروں کو اچھے انداز میں لکھا لیا کرو۔ اور ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ دن اعلان کرتا ہے کہ اے انسانوں، میں تمہارے لیے آج نئی مخلوق ہوں، آج میں پیدا کیا گیا ہوں تمہارے لیے، لہٰذا مجھ سے فائدہ اٹھا لو اور جتنا نیک عمل کر سکتے ہو کر لو، اس وجہ سے کہ میں پھر دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہوں۔ مثال کے طور پر آج دسمبر کی 27 تاریخ ہے، آج کی تاریخ ختم ہو گئی تو پھر قیامت تک دسمبر کی 27 2024 کی تاریخ آنے والی نہیں ہے۔ اب جو آئندہ آئیں گی 27 دسمبر 2025 کی تاریخ ہوگی، اس کے بعد آئیں گی 2026 کی تاریخ ہوں گی، لیکن اب قیامت تک 2024 27 دسمبر پھر آنے والا نہیں ہے، 26 دسمبر پھر 2024 کا آنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، سال جب ختم ہوتا ہے اور سال جب شروع ہوتا ہے تو انسانوں کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور ایک بہترین روایت حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، وہ ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان 40 سال کی عمر کراس کر لیتا ہے، 40 سال کسی کی عمر ہو گئی تو روزانہ موت کا فرشتہ روزانہ یہ اعلان کرتا ہے، اے 40 سال کی عمر پوری کر لینے والوں، سن لو، ابھی تمہارے پاس وقت ہے، یہ سامان تیار کرنے کا موقع ہے، تمہارے جسم میں قوت ہے، طاقت ہے، تمہارا ذہن صحیح ہے، لہٰذا تم جتنا سامان توشہ زادرہ تیار کر سکتے ہو کر لو۔ 40 سال کے عمر کے انسانوں کے لیے روزانہ ملک الموت، موت کا فرشتہ یہ اعلان کرتے رہتا ہے، اور جن کی 50 سال کی عمر ہو گئی ملک الموت روزانہ یہ اعلان کرتا ہے، اے 50 سال کی عمر گزار لینے والے، یہ سن لو کہ کٹائی کا وقت، کھیتی کی کٹائی کا وقت قریب آ چکا ہے، یعنی اب تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے، اب تمہارے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں۔ اور پھر ملک الموت 60 سال کی عمر کے لوگوں کو خطاب کر کے روزانہ کہتا ہے، اے 60 سال کی عمر کے لوگوں، یہ سن لو، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو کل اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے، کل اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہونے والے بنو گے کہ جس پروردگار کے سامنے تمہاری کوئی اور مدد کرنے والا نہیں ہوگا، تمہارے اعمال ہوں گے جو تمہاری نجات
نجات کا ذریعہ بنیں گے، تمہارے اعمال ہوں گے جو تمہاری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ کتنے واقعات، کتنی حدیثیں اور کتنی قرآن کی آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی جا سکتی ہے، بتائی جا سکتی ہے، جس میں بار بار انسانوں کو اس بات پر متنبہ کیا گیا، آگاہ کیا گیا کہ دیکھو یہ دنیا چھوٹنے والی ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، صحت مند بھی مریں گے، بیمار بھی مریں گے، جوان بھی مریں گے، بوڑھے بھی مریں گے، بچے بھی مریں گے۔ یہ دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ آج کوئی پیدا ہوا ہے، وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ سنو میں آج دنیا میں آیا ہوں، لیکن ایک وقت وہ آئے گا میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ آج میری پیدائش پہ خوشی منانے والوں سنو، کل ایک وقت وہ آئے گا کہ میری موت پہ تم غم کرنے والے بنو گے، میری موت پہ آنسو بہانے والے بنو گے، میری موت پہ ملال کرنے والے بنو گے۔ لیکن اس درمیان کامیاب ہو کر کون جائے گا؟ وہ بندہ جائے گا جو اللہ کی اطاعت کر جائے گا۔ اسی لیے ہم نے ایک حدیث سنی تھی، گزشتہ درس کے اندر ایک بہترین حدیث آئی تھی، وہ یہ ہے کہ انسان کو جب مرنے کے بعد غسل دیا جاتا ہے اور کفن پہنایا جاتا ہے، کفن پہنا کر ڈولے پر انسان کو رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، تو مرنے والا اگر نیک ہوگا وہ یہ کہے گا کہ قدمونی قدمونی، کہ مجھے جلدی لے جاؤ اور مجھے قبر میں اتار دو تاکہ آخرت کی منزل کو میں پہنچ جاؤں اور میرے رب کے انعامات کو میں پانے والا بنوں۔ اور جو برا انسان ہوتا ہے، گناہگار مرتا ہے، وہ اٹھانے والوں سے کہتا ہے کہ ہائے افسوس، مجھے تم کہاں لے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو کہ قبر میں جانے کے بعد میرا تو اور برا حشر ہونے والا ہے اور میرا برا انجام ہونے والا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے آخر میں فرمایا کہ مردہ یہ جو آواز نکالتا ہے نیک ہے تو جلدی لے جاؤ جلدی لے جاؤ، اور برا ہے تو ہائے افسوس مجھے مت لے جاؤ مجھے مت لے جاؤ۔ انسان کے علاوہ ہر مخلوق مردے کی اس آواز کو سنتی ہے۔ اللہ کی جتنی مخلوقات ہے، انسان کے علاوہ میت کی ہر مخلوق آواز سنتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر انسان بھی میت کی وہ آواز کو سننے لگ جائے فصائقہ، وہ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، وہ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا قبر میں رکھنے کے بعد میت کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، اگر انسان میت کی آوازوں کو سن لے گا تو پھر انسان دفنانا چھوڑ دیں گے، اپنے مردوں کو قبروں میں لے جا کر دفن کرنا چھوڑ دیں گے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بہت سی باتیں ہیں، بہت سی چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کے کلچر کو، آپ کے طریقے زندگی کو ماننے والے ہیں۔ ہماری زندگی کا انداز دوسروں سے الگ ہونا چاہیے۔ ہم غیروں کی نقل اتارنے والے نہ بنے، ہم غیروں کی دیکھا دیکھی کام کرنے والے نہ بنے۔ نیا سال آ گیا تو کیک کاٹے جا رہے، مبارکبادی دی جا رہی، ہیپی نیو ایئر کے ذریعے ایک دوسرے سے گفتگو کی جا رہی۔ یہ مسلمانوں کا طرز نہیں ہے۔ آپ مسلمانوں کا کام یہ نہیں ہے کہ مبارکبادیاں دینے والے بنے اور کیک کاٹنے والے بنے اور رات کے 12 بجے ہمارے نوجوان گھومنے پھرنے، چیخ و پکار کرنے، ناچ گانے کے بیہودہ کاموں میں شریک ہونے والے بنے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ غیروں کا کام ہو سکتا ہے جو ایمان اللہ پہ نہیں رکھتے، جو ایمان آخرت پہ نہیں رکھتے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ ان کا کلچر ہو سکتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کے غلاموں کا یہ کلچر نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ وہ رات، جس رات 31 دسمبر کی رات آتی ہے تو ہمیں اللہ کے سامنے عبادت کرنا چاہیے، رونا چاہیے۔ اپنی زندگی کے جو 1 سال گزر گیا، 12 مہینے گزر گئے، 360 دن ختم ہو گئے، ہم نے کیا کھویا کیا پایا، کیسے نیک بنے کیسے برے بنے، کتنے اچھے کام کرے کتنے خراب کام کرے، کتنے نیک اعمال کرنے کا موقع ملا کتنے نیک اعمال کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ان ساری چیزوں کا جائزہ لینے کا دن ہے۔ جیسے ایک دکاندار اپنی رات کو دکان بند کرتا ہے تو وہ جتنے پیسے غلے میں اس کے پاس رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنی بیچی ہوئی چیزوں کا جائزہ لیتا ہے کہ کتنا سامان بکا اور کتنا نفع مجھے ہوا۔ تو گویا ہم بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہیں، تو ہمارا بھی یہ کام ہونا چاہیے کہ میرا 1 سال ختم ہو گیا، لہذا میں نے کیا کمایا اللہ کی اطاعت کر کے، کیا کھویا اللہ کی نافرمانی کر کے، میں اس کا جائزہ لینے والا بنوں۔ باقی یہ کہ بچے اس وقت خواہش کرتے، دیکھا دیکھی، چونکہ بچے چھوٹے ہیں، وہ اپنے اڑوس میں پڑوس میں دوستوں میں، غیر مسلم دوست بھی ان کے رہتے ہیں، غیر مسلم پڑوسی بھی ان کے رہتے ہیں، ان کے پاس کیک آ رہا، ان کے پاس نیو ایئر کی تیاریاں کی جا رہی، وہ مسلمان بچہ بھی دیکھ کر متاثر ہو جاتا اور پھر اپنے گھر میں اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے بڑے کو یہ کہتا ہے کہ مجھے بھی ایک چاہیے۔ تو اس موقع پر
ہر باپ کی، ہر ماں کی، ہر بڑے کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سمجھائے کہ بیٹا یہ 1-2 دن گزر جانے دو، اس کے بعد آپ جو کیک چاہیں گے ہم وہ کیک آپ کو کھلائیں گے، آپ کی بہترین سے بہترین خواہش کو ہم پوری کریں گے، لیکن آج کی رات میں ہم خواہش کو آپ کو پوری نہیں کریں گے، اور آج کے دن آپ کی خواہش کو پوری نہیں کریں گے اس وجہ سے کہ یہ تہذیب کا تعلق ہے، یہ غافلوں کا طریقہ ہے۔ ہم دنیا میں غافل بنا کر نہیں بھیجے گئے، ہم تو دنیا میں فکر مند بنا کر بھیجے گئے ہیں اپنے اعمال کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں۔ آپ بچوں کو جب سکھانے کا وقت ہوگا اس وقت سکھائیں گے تو یاد رکھیے وہ بچے کے ذہن و دماغ میں بات ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائیں گی۔ لیکن باپ کی محبت میں آ گئے، ماں کی محبت میں آ گئے اور بچے کی خواہش ہے، حرام تھوڑی ہے کیک کھلانا، کھلا دینے میں کیا جا رہا، آپ اپنی تہذیب کو غلط تہذیب کو ختم کرنے والے بن جائیں گے، آپ اپنے نبوی طریقے کا گلا گھونٹنے والے بن جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، نوجوانوں، خاص کر آپ اس راتوں میں سارے دنیا میں جو بےہودہ کام کیے جاتے ہیں آپ ان بےہودہ کاموں کا بائیکاٹ کیجئے۔ آپ یہ عہد کیجئے کہ یہ سال گزر رہا ہے، اگر مثال کے طور پر میں دنیا میں آیا تھا 50 سال لے کر، اگر میری زندگی سے سال گزر رہا تو معلوم نہیں کہ میری زندگی میں ابھی 12 سال باقی ہے یا نہیں ہے، 11 سال باقی ہے یا نہیں ہے، یہ زندگی میری ختم ہو رہی، میں قبر کی طرف جا رہا ہوں۔ تو جو مرنے والا ہوتا ہے وہ خوشیاں کیسے مناتا ہے، وہ تو فکر کرنے والا بنتا ہے، وہ تو احساس کرنے والا بنتا ہے، وہ تو اپنے بارے میں ڈرنے والا بنتا ہے کہ معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک واقعہ آخری میں سنیے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، ایک مرتبہ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں اپنے بستر پر، اچانک رونے لگے تو ان کی بیوی کو بھی رونا آ گیا، تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو بیوی نے کہا آپ کا رونا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ تو بیوی نے پھر پوچھا کہ آپ آخر کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قرآن کریم کی ایک آیت مجھے یاد آ گئی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہر انسان کو اس دن پل صراط پہ سے گزرنا ہوگا، کوئی انسان بچنے والا نہیں ہے پل صراط پہ سے، ہر انسان کو پل صراط پہ سے گزرنا ہوگا۔ اور پل صراط کس پر لگائی جائے گی؟ جہنم کے اوپر پل صراط کو اللہ تبارک و تعالیٰ لگائیں گے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، بال سے زیادہ باریک ہوگی، جو نیک ہوگا وہ بجلی کے مانند پل صراط پہ سے گزر جائے گا، اور جو گناہگار ہوگا وہ کٹ کر سیدھا گرے گا تو جہنم میں جا کر گرے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ جو جہاد میں جانے والے صحابی تھے اور جہاد میں شریک ہو کر جنہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ منظر یاد آ گیا کہ معلوم نہیں کہ پل صراط پہ سے میں کیسا گزروں گا، پل صراط پہ سے میں کیسا گزروں گا۔ تو اتنا ڈر رکھنے والے اور اتنا خوف رکھنے والے، اور آج ہماری حالتیں نمازوں پہ نمازیں چھوٹ رہی ہے، سنتوں پہ سنتیں چھوٹ رہی ہے، نبی کی تعلیمات ہم چھوڑ رہے، گھر میں بچے چھوڑ رہے، عورتیں چھوڑ رہی، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اور ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ چاہ رہے کہ دنیا میں مسلمانوں پہ ظلم نہیں ہونا۔ مسلمانوں پہ ظلم بھی ہو رہا، زیادتی بھی ہو رہی، مسلمان مر رہے بھی، مسلمانوں کو مارا بھی جا رہا اور انتہائی ستایا بھی جا رہا، اس کے باوجود ہم جشن منانے والے، ہم خوشیاں منانے والے، ہم ناچنے گانے والے اور کیک کاٹ کر زندگی گزارنے والے۔ یہی پر آپ بات یہ بھی ذہن میں رکھو کہ آج کل ہمارے بچوں میں یہ کلچر بھی بڑھتے جا رہا، برتھ ڈے منانے کا۔ گلی کے اندر 4 بچے کھڑے ہو گئے، بائک کے اوپر کیک رکھ رہے اور برتھ ڈے منا رہے، اس کے بعد کریم ایک دوسرے کے چہروں پر تھوپ رہے اور مل رہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم اپنے بچوں کو بتانے والے بنے کہ برتھ ڈے منانا تمہارا کلچر نہیں ہے، برتھ ڈے منانا تمہاری تہذیب نہیں ہے۔ بچے چاہے تو آپ روکیے، منع کیجئے، اور اس وقت جس دن بچہ آپ کا پیدا ہوا، آپ کو خوشی ہو رہی ہے، آپ دعا کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھیے، اپنے بچے سے پڑھوائیے، اپنے گھر میں پڑھوائیے، اس کی طرف سے صدقہ ادا کروائیے، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میرے اس بچے کو کامیاب زندگی عطا فرما، دنیا میں بھی کامیاب کر، آخرت میں بھی کامیاب کر۔ یہ کیک کاٹ لینے سے خوشیاں نہیں ملتی، یہ برتھ ڈے منا لے کہ ایک دوسرے کو کریم اور کیک مل دینے سے خوشیاں نہیں ملتی، یہ اپنی بے تہذیبی کی علامتیں ہیں، یہ بھی بڑھتے جا رہا آج کل، اور اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ لوگ بے حیائی کہ شادیوں کی بھی جو ہے نا سالگرہ منا رہے کہ شادی ہو کے اتنے سال ہو گیا لہذا اس کی بھی ہم سالگرہ منائیں گے۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہم کو اللہ کے نبی کی تعلیمات
آپ کی شریعت اور آپ کی مبارک تعلیمات سے کوئی حقیقی وابستگی نہیں ہے۔ جیسا مضبوط تعلق ہونا چاہیے ویسا ہمارا تعلق نہیں ہے۔ اگر تعلق مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ ہم سچے پکے کامل مسلمان بن کر دنیا میں جئیں گے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم کامل ایمان والوں کو مدد بھی عطا کریں گے، نصرت بھی عطا کریں گے، اور دشمنوں کو ان کے سامنے شکست بھی دیں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔